خارجہ پالیسی کا مقصد امن اور باہمی فائدہ مند تعلقات ہونا چاہیے. ایسی پالیسی اپنے لوگوں کی سماجی اور اقتصادی بہبود کو ترجیح دیتی ہے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی وزارت خارجہ میں سفیروں کی کانفرنس میں شرکت. کہا پاکستان عالمی قانون اور اقوام متحدہ چارٹر کے لیے کھڑا رہے گا. بغاوت کرنے والا 5 سال، جھوٹ بولنے والا تاحیات نااہل کیسے ہو سکتا ہے؟ پارلیمنٹ نے یہ ترامیم مرضی سے نہیں کی، ان پر تھوپی گئی. تاحیات نااہلی کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس. کہا پورے پاکستان کو یرغمال بنانے والے دوبارہ الیکشن لڑ رہے ہیں. آئین میں ترمیم بھی گن پوائنٹ پر ہوتی رہی ہے. یہاں بیٹھے 5 ججوں کی دانش پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگوں سے زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ سربراہ پی ٹی آئی نے کبھی نہیں کہا کہ چیف جسٹس پر اعتماد نہیں. پارلیمان اور عدلیہ دونوں سپریم ہیں. بیرسٹر گوہر علی کہتے ہیں کوئی سہولت کاری نہیں، سربراہ پی ٹی آئی کے نظریے پر چل رہے ہیں. امیدواروں کو نشان نہ ملا تو بھی ہر جگہ ہمارا امیدوار ہوگا. کاغذات نامزدگی مسترد اور منظوری کے خلاف اپیلوں پر سماعت. شیخ رشید، اعجاز الحق، اختر مینگل سمیت متعدد سیاسی پہلوانوں کو اکھاڑے میں اترنے کے لیے گرین سگنل مل گیا. بانی پی ٹی آئی کی میاوالی سے کاغذات مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل پر سماعت 7 جنوری کو ہوگی. NA-15 بان صحرا پر ٹرائیبیونل نے نواز شریف اور کیپٹن صفدر کو کل بلا لیا. شاہ محمود، ذہن قریشی اور مہربانو قریشی کے اپیلوں پر سماعت 6 جنوری کو مقرر. وفا چودھری، پرویز الہی، مونس الہی، فہمیدہ مرزا اور ذوالفقار مرزا کی درخواستوں پر آروز کو نوٹس جاری. اختیارات سب کے لیے. ایم کیو ایم پاکستان نے اپنا منشور پیش کر دیا. خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ہمارے پاس آئینی نسخہ تیار ہے جس میں تمام مسائل کا حل ہے. ہمیں ادھوری نامکمل اختیارات کے بغیر جمہوریت نہیں چاہیے. مصطفیٰ کمال بولے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو ہزاروں ارب روپے وفاق سے ملے، کوئی ان ہزاروں ارب کا حساب دینے کو تیار نہیں. فاروق ستار بولے ہمارا منشور 25 کروڑ عوام کو غلامی مایوسی سے نجات دلانے کا نسخہ ہے. بجلی 4 روپے 12 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی. جنوری کے بلوں میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی. اضافہ نومبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا. نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا. پورا گھر جل گیا، کوئی سامان نہیں بچا. بچی کا جیز بھی جل گئے. ابھی یہ مہینے میں شادی تھی میری نواسی کی. پہننے کا کپڑے بھی نہیں ہے، کپڑے پیروں میں جوتی بھی نہیں ہے ہم لوگ کا. ہم تو ہمارا تو جینا آرام ہو گیا، ہم کہاں جائیں گے؟ بس رب کے سوا کون ابھی ہمارا. کراچی میں 3 ہٹی پل کے نیچے جھگیوں میں آگ بھڑک اٹھی. 100 کے قریب جھگیاں جل گئیں. رہائشیوں کی جمع پونجی راکھ ہو گئی. ایک خاتون نے کہا بچی کا جہیز جمع کر رکھا تھا، آگ نے سب ختم کر دیا. لوگ اپنا کوئی سامان نہ بچا سکے. فائر بریگیڈ کے عملے نے 1 گھنٹے سے زائد وقت میں آگ پر قابو پایا. خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. خان یونس میں اسرائیل کی گھر پر بمباری. بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 14 افراد شہید ہو گئے. حملے میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے. متعدد ابھی تک ملبے تلے دبے ہیں جن کو نکالنے کا کام جاری ہے. اسرائیلی طیاروں نے خان یونس میں ہلال احمر کے دفتر کو دوبارہ نشانہ بنایا. حملے میں 3 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے. اسرائیلی فوج نے العمل اسپتال کو کئی گھنٹوں سے گھیر رکھا ہے. کسی کو اسپتال کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. ایمبولینسز کو روک کر بھی زخمیوں اور بیماروں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے. غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 22,438 ہو چکی ہے، جن میں 9,600 سے زائد بچے شامل ہیں. اسرائیلی ڈرون حملے میں شہید ہونے والے القسام بریگیڈ کے شیخ صالح العروری سمیت 3 رہنماؤں کو سپرد خاک کر دیا گیا. بیروت میں حماس رہنماؤں کی نماز جنازہ میں حماس اور القسام بریگیڈ کے مجاہدین سمیت ہزاروں شہریوں نے شرکت کی. اسرائیلی حملے میں شیخ صالح العروری کے ساتھ 2 کمانڈرز عظام القمرہ اور محمد الرئیس بھی شہید ہوئے تھے.
ایران میں دھماکوں کے بعد ایک روزہ قومی سوگ، سپریم لیڈر علی خامنائی کہتے ہیں دہشت گرد حملے کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی صدر نے ترکیہ کا دورہ ملتوی کر دیا، کہا کرمان میں دہشت گرد حملے میں ملوث دشمن سے بدلہ لیں گے، صہیونیوں کو حملے کی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ گزشتہ روز قاسم سلیمانی کے مزار پر دھماکوں میں 103 افراد جاں بحق، 188 زخمی ہوئے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے ایران دھماکوں میں اسرائیل کا ہاتھ نہیں، داعش ملوث ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب کی ایران میں بم دھماکوں کی شدید مذمت۔ اور نگراں وزیر خارجہ کا ایران کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، کرمان میں دہشت گردانہ حملے میں اموات پر گہرے دکھ کا اظہار۔ وزیر خارجہ نے دہشت گردی کو پاکستان اور ایران کے لیے مشترکہ خطرہ قرار دیا۔ دل کا تکلیف ہوتے ہیں تو وہ خود لندن بھاگ جاتے ہیں۔ اب الیکشنز میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے، ہم آپ کے لیے یہاں رائے گنج میں مفت علاج۔ اگلی بار جب دل میں تکلیف ہوتا ہے اور فیبری 1 میں ہونا ہی ہے۔ 8 فروری کے بعد دل میں تکلیف ہو تو رائے گنج میں ہمارے بنائے اسپتال میں آپ کا علاج ہوگا۔ بلاول بھٹو نے رائے گنج میں لیگی قیادت پر تیروں کی بارش کر دی، کہا رائے گنج میں مفت علاج کی سہولت نہیں، دل کی تکلیف ہوتی ہے تو خود لندن بھاگ جاتے ہیں۔ اس وقت بھی کہا تھا اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں، کراچی میں ہم نے NICVD بنا دیا ہے، وہاں علاج کرائیں، ہم نون لیگ یا PTI کی طرح جھوٹے وعدے نہیں کر رہے۔ بلاول بھٹو نے اپنے منشور کا اعلان بھی کر دیا، بھوک مٹاؤ پروگرام، بے نظیر مزدور کارڈ لانے کا وعدہ۔ بلاول بھٹو کا NA 127 لاہور میں الیکشن آفس کا دورہ، کارکنوں نے پرتپاک استقبال کیا، چیئرمین نے کارکنوں سے ہاتھ ملایا، ایک خاتون نے بلاول کے سر پر بھی ہاتھ رکھا۔